بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر، ایک ایسی داستان کی طرف جو صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں کو بدل دینے والی حقیقت ہے۔ یہ قصہ ہے عشق الہی کے شہزادے، سلسلہ چشتیہ کے روشن چراغ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا، جن کا نام لیتے ہی دل میں محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، صحرا کی خاموش وادیوں میں جہاں ریت کے ذرے بھی اللہ اللہ کرتے محسوس ہوں، وہیں ایک مقام ہے کوٹ مٹھن، اور وہیں ایک نورانی چہرہ کبھی تنہائی میں ذکر کرتا، کبھی مخلوق خدا کے دکھ بانٹتا۔ وہ چہرہ تھا غلام فرید کا۔ انہی دنوں ایک واقعہ پیش آیا جس نے سینکڑوں لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ کہتے ہیں ایک نوجوان جس کے دل پر دنیا کا جالا جم چکا تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، مگر اندر کہیں ایک درد، ایک بے چینی، ایک تلاش ضرور موجود تھی۔ وہ نوجوان جب راتوں کو جاگتا تو دل اسے کہتا، کچھ تو ہے جو زندگی میں نہیں، کچھ تو ہے جو تجھے چاہیے۔ ایک دن اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے سے دل بدل جاتے ہیں، سینے روشن ہو جاتے ہیں اور نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ نوجوان سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بزرگ میرے جیسے گنہگار کو قبول کر لیں گے؟ مگر دل کی آواز نے اسے کھینچ لیا اور ایک دن وہ چل دیا۔ سفر طویل تھا مگر امید اس کے قدموں کو طاقت دے رہی تھی۔ جب وہ کوٹ مٹھن پہنچا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ دور سے خانقاہ دکھائی دی، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر طرف سکون ہی سکون۔ نوجوان کا دل دھڑکا، کیا میں اندر جا سکوں گا؟ کیا وہ مجھے پہچان جائیں گے؟ اسی کشمکش میں تھا کہ ایک نورانی ہجوم میں سے ایک آواز ابھری، بیٹا ڈر کیوں رہا ہے؟ ادھر آؤ۔ نوجوان نے سر اٹھایا۔ سامنے حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ مسکرا رہے تھے، جیسے سارا آسمان کسی انسان کے چہرے میں سمٹ آیا ہو۔ حضرت نے اسے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، بیٹا دیر سے آئے ہو مگر آئے تو ہو۔ آؤ، تمہارا دل بہت تھکا ہوا ہے، اسے آرام چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل نرم ہو گیا، وجود لرز اٹھا۔ وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، سچ کا ایک لمحہ ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم آج سچ کے راستے پر قدم رکھ رہے ہو۔ پھر حضرت نے اسے اپنے پاس بیٹھایا اور وہ راز بتانا شروع کیے جن سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹا، گناہ انسان کو دور نہیں پھینکتا، گناہ تو انسان کو اللہ کی طرف دوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھ لے، اصل گناہ یہ نہیں کہ انسان خطا کر بیٹھے، اصل گناہ یہ ہے کہ انسان مایوسی میں رہ جائے۔ نوجوان کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، حضور، کیا میرے جیسے گنہگار کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ حضرت مسکرائے، دل کو تسلی دینے والی محبت سے بھری مسکراہٹ، بیٹا اللہ کی رحمت تمہارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اگر تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف آتا ہے۔ تم جس حال میں بھی آؤ، اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پھر حضرت نے ایک واقعہ سنایا، محبت والا، دل کو بدل دینے والا۔ انہوں نے فرمایا، ایک شخص تھا جو ہر روز گناہ کرتا، پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ، پھر توبہ۔ ایک دن وہ شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے کہنے لگا، یا اللہ، میں تیری رحمت کے سامنے شرمندہ ہوں، مگر تیرے در سے کہاں جاؤں؟ بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دل میں ندا آئی، بندے اگر تو نے میرے در سے جانا ہوتا تو میں کبھی پہلی بار بھی تجھے قبول نہ کرتا۔
یہ سن کر نوجوان کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے۔ اس نے کہا حضور میں بدلنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لیں۔ حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل کو اللہ کی یاد میں لگا لو اور زبان کو سچ میں، پھر دیکھنا زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب نوجوان کی کائنات بدلنے لگی۔ جس کے دل کا اندھیرا برسوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ آنسوؤں کے چند قطروں سے روشن ہو گیا۔ نوجوان کے دل میں انقلاب آ چکا تھا، لیکن اصل تبدیلی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ نوجوان حضرت کے پاس پہنچ گیا، دل بے چین۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت اسے کمال کے راستے کی پہلی منزل دکھا دیں۔ حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور فرمایا آ گئے ہو؟ نوجوان بولا حضور میں آپ کا بن چکا ہوں، مجھے وہ راستہ دکھا دیں جس سے میں اللہ کا بن جاؤں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا اللہ کا بننے کے لیے ایک شرط ہے۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا وہ کیا شرط؟ حضور فرمایا دل کو مخلوق کے لیے نرم رکھو اور اپنی ذات کے لیے سخت۔ پھر حضرت نے اسے خانقاہ کے آنگن میں لے جا کر کہا بیٹا دیکھو، یہ ریت کے ذرے ایک جیسے لگتے ہیں مگر سب مختلف ہیں۔ انسان بھی ایسے ہی ہیں، کوئی گناہ میں ڈوبا، کوئی نیکی میں، کوئی بھولا ہوا، کوئی رو رہا۔ تم نے سب پر رحم کرنا ہے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یہی عشق کا راستہ ہے، جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ اس دوران ایک فقیر خانقاہ میں آیا، بوسیدہ کپڑے، دھول سے اٹا بدن۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر حضرت غلام فرید اٹھ کر اس کے پاس گئے، اس کے ہاتھ دھوئے، کھانا دیا اور مسکرا کر فرمایا اصل اولیاء وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو خود سے بہتر سمجھیں۔ نوجوان یہ منظر دیکھ کر رو پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل عظمت یہی ہے، غرور ٹوٹ جائے، دل جھک جائے اور محبت عام ہو جائے۔ پھر ایک روز حضرت نے اس کو صحرا میں اپنے ساتھ لے لیا۔ وہاں ریت کا سمندر، ہواؤں کی سرگوشیاں اور آسمان کی وسعتیں، جیسے کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہو۔ حضرت نے پوچھا بیٹا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ نوجوان بولا حضور آسمانوں میں۔ حضرت مسکرائے وہ تو تمہارے دل میں بھی ہے، اگر تم اسے وہاں تلاش کرو۔ یہ الفاظ جیسے دل میں نقش ہو گئے۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ ساری زندگی وہ اسے باہر ڈھونڈتا رہا، مگر اصل خزانہ اندر تھا۔ چند دنوں بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ خانقاہ میں ایک شخص آیا جو نوجوان کو جانتا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تم یہاں، تم تو گنہگار تھے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ نوجوان کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فوراً بولے اے بندے تجھے کیا معلوم اللہ کس کو کب چن لے؟ تم گناہ دیکھتے ہو، ہم دل کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ وہ نیت دیکھتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ خانقاہ میں خاموشی چھا گئی۔ نوجوان کے دل میں پہاڑ جیسی طاقت آ گئی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ نے اسے بے مقصد نہیں بلایا۔ حضرت نے اسے ایک آخری نصیحت دی، وہ نصیحت جس نے سینکڑوں لوگوں کو ولی بنا دیا۔ بیٹا یاد رکھو، جو اپنے اللہ سے سچ بولتا ہے اللہ اسے پوری دنیا میں سچا کر دیتا ہے۔ جو دل میں محبت رکھتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو اپنی ذات کو فنا کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بقا دیتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا حضور اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا صرف 3 کام کرو، نمبر 1 دل سے ذکر، نمبر 2 زبان سے سچ، نمبر 3 مخلوق سے محبت۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام دے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ دوستو، وہ نوجوان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا تھا، وقت کے ساتھ ایسا بدل گیا کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نور، چہرے میں سکون، زبان میں نرمی، یہ سب حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اثر تھا۔ اور یہی ہے اولیاء اللہ کی پہچان، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں اور گمراہ راستوں کو سیدھا کر دیتے ہیں۔